بعد انشاءاللہ عزیز ہم انتہائی اہم باتیں سورہ کہف کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ویسے تو سورہ کہف جو ہے یہ ایک مبارک سورہ مبارکہ ہے، اس میں زمانے کے فتنوں سے بچنے کا ایک جو ہے وہ تعالیٰ جل وعلا نے حل بھی عطا فرمایا ہے، سلسلہ بھی عطا فرمایا ہے۔ اس میں اصحاب کہف جو ہیں ان کے لحاظ سے یہ بات علماء نے لکھی کہ زمانے میں جب فتنے بڑھ جائیں اور خطرات میں اضافہ ہو جائے تو ایسے میں جو بندہ ان فتنوں کا سامنا کرنا جس کے لیے مشکل ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ گوشہ عافیت اختیار کرے۔ گوشہ عافیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں ٹھہرے، ضرورت کے تحت باہر نکلے اور جب ضرورت پوری ہو جائے تو فوراً اپنے گھر میں روانہ ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عین ممکن ہے کہ وہ باہر حالات کے بھون میں پھنس جائے اور زمانے کے فتنوں کا شکار ہو جائے، یعنی کہ نظریات کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے کوئی نہ کوئی ایسی بات اس کے ذہن میں بیٹھ جائے جو اس کے ایمان میں خرابی کا باعث بن جائے۔ یہ پہلی چیز جو ہے وہ علماء نے اس بارے میں اس کے تحت لکھی۔ دوسری جو چیز لکھی وہ یہ ہے کہ اگر ایک بندہ جرأت کر کے مجاہدانہ انداز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل کے زیر سایہ آگے بڑھے اور زمانے کے فتنوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنے کی ہمت جو وہ باندھ لے اور چل پڑے، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرمائے۔ تو یہ دونوں رستے ہیں اور دونوں چیزیں موجود ہیں، لیکن دوسرا رستہ اس کے لیے ہے جو فتنے کے مقابلہ کرنے کی، فتنے کی حل کی صلاحیت اپنے پاس رکھتا ہو۔ اگر فتنے کی حل کی صلاحیت نہیں رکھتا تو اس کے لیے بہتر کیا ہے کہ وہ گوشہ عافیت اختیار کرے اور ضرورت کے تحت جو وہ مثلا آج کے دور میں سوشل میڈیا ہے تو کوئی بھی بندہ ضرورت کے تحت استعمال کرے اور جب ضرورت پوری ہو جائے تو اس کو سائڈ پہ رکھ دے۔ فضول اس میں پڑھنے کی وجہ سے نتیجہ کا نکلے گا کہ نئے نئے فتنے نظریاتی طور پر یا عملی طور پر جو الہاد کے باب میں سامنے آ رہے ہیں، عین ممکن ہے کہ بندہ ان کا شکار ہو جائے۔ پہلی چیز۔ دوسری اس میں چیز یہ ہے معزز حاضرین کہ ابھی پچھلے دنوں اس پر بڑی بحث چلی کہ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی پر الہامی صورت آ سکتی ہے کہ نہیں؟ وحی کا سلسلہ، یہ یاد رکھیے گا جو لفظ وحی ہے نا، اس کے کئی معنی ہیں۔ چپکے سے بات دل میں ڈالنا، خاموشی سے جو بات اتارنا، الہام کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ اور لفظ وحی جو ہے قرآن مجید کے اندر انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، غیر نبی علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ مثلا انبیاء علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لحاظ سے وحی کا بیان فرماتا ہے، لیکن لفظ وحی کا اللہ تعالیٰ نے جو شہد کی مکھی ہے اس کے لیے بھی استعمال فرمایا ہے، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اس کے لیے بھی استعمال فرمایا ہے۔ اسی طرح لفظ وحی جو ہے اللہ تعالیٰ جل وعلا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ صاحبہ ان کے لیے بھی بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح وحی کے اعتبار سے سلسلہ جو ہے وہ فرشتے کا آنا جناب جبرائیل امین کا حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے لحاظ سے بھی بیان فرمایا ہے۔ اس اعتبار سے معزز حاضرین یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید فرقان کے اندر جب لفظ وحی انبیاء علیہ السلام کے لحاظ سے آ رہی ہوگی تو وہاں پر اس سے مراد وہ پیغام ہدایت ہے جو اللہ کا بندوں کے لیے رکھا ہوا ہے اپنی بارگاہ میں، جو نبیوں کے ذریعے بندوں کو عطا فرماتا ہے، اس سے مراد وہ ہوگی۔ اور جب جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کسی غیر کے لیے ہوگی تو وہاں پہ جب وہ دل میں بات ڈالنا، الہامی طور پر القاء کرنا اس کے دل میں جو خیر کا پہلو ہو۔ اچھا، ساتھ یہ بھی سمجھ لیجیے اور فی زمانہ یہ سمجھنا ازحد ضروری ہے کہ آج کے دور کے اندر کوئی بھی بندہ، شیخ ہو، کوئی استاذ ہو، کوئی مربی ہو، کوئی بھی بندہ ہو، اس کے دل میں کوئی بات آئے تو سب سے پہلے وہ اپنی اس بات کو جو وہ سمجھتا ہے کہ میرے دل میں خیر والی ہے اس کو شریعت کے سامنے پیش کرے گا۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ یہ نہیں کہ وہ الگ سے اپنی جو شریعت ہے یا اپنی جو سوچ ہے اس کی اختراع پر جو وہ چل پڑے گا، نہیں، اس بات کو کس کے سامنے پیش کرے گا؟ شریعت کے سامنے۔
اور شریعت مطہرہ اگر اس بات کو اجازت دے تو پھر وہ عوام کے سامنے لائے گا، وگرنہ اس کو عوام کے سامنے لانے کی ضرورت نہیں۔ اس سے زمانے میں کیا ہوگا کہ فتنے عام ہوں گے اور زمانے میں جو شر کا معاملہ عام ہو جائے گا۔ علماء نے لکھا کہ اگر بعض صوفیاء کے ایسے کلام جو کہ عوام الناس کی عقلی صلاحیتوں کے مساوی نہیں ہیں، ان کو عوام کے سامنے بیان کرنا حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے حرام ہے کہ اس سے عوام شبہ میں پڑ جانے کا خطرہ ہے۔ عوام اس اعتبار سے ان کو جو ہے وہ عوام کے سامنے بیان نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ آپ ایسے سمجھیے گا کہ جو بندہ عقلی اعتبار سے جس صلاحیت کا مالک ہے اس کے سامنے وہی کلام کیا جائے گا، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کے سامنے اس کی عقل کے مطابق کلام کیا جائے۔ یہ وہ انداز ہے جو اسلام عطا فرماتا ہے، اور اسی سلسلے کو لے کر باقاعدہ وہ ایک فرد اس نے جو جہاں کے فتنے کھڑے کیے اور خدا کی بنا کیا کیا جو ہے وہ زبان درازی کی جاتی رہی۔ تو یہ اسلام جو طریقہ عطا فرماتا ہے کہ اس انداز کے ساتھ جو ہے وہ کسی بھی حقیقت کو دیکھا جائے، پرکھا جائے اور اس کو جو ہے وہ بیان کیا جائے۔ آخری ایک پہلو جو بڑا سمجھنے کے لائق ہے اور بڑا اہم ہے، وہ آج آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور وہ ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر جو ہے ان کا معاملہ۔ وہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ کہف کے آخر میں جا کے آتا ہے۔ ویسے تو جناب ذوالقرنین کا واقعہ بھی آتا ہے، تو وہ آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مبارک بندے تھے۔ جناب ذوالقرنین نبی نہیں تھے۔ دو شخصیات ایسی ہیں جو کہ نبی نہیں تھی لیکن ان کا تذکرہ، تین بلکہ ان کا تذکرہ جو وہ آتا ہے۔ حضرت خضر کے بارے میں یہ شبہ ہے کہ آپ نبی تھے کہ نہیں تھے، ٹھیک ہے نا جی، لیکن جناب ذوالقرنین جو ہیں آپ جو ہیں وہ اللہ کے مبارک بندے تھے، اور لقمان جو تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے مبارک بندے تھے، جن کا 21ویں پارے میں جو وہ تذکرہ آئے گا۔ اب یہاں یہ بات سن لیجیے اور سمجھ لیجیے کہ قرآن مجید فرقان حمید اس بات کو بیان فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے سارے جو ایمان لے آئے وہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ اسی طرح ہر صاحب اخلاص سے اوپر ایک صاحب اخلاص ہے۔ بڑھتے بڑھتے جو وہ بات آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا خضر کے بارے میں رب تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، لفظ دیکھیے اور اللہ تعالیٰ کی یہ بندہ نوازی دیکھیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا، کہ انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا۔ الفاظ میں غور کیجیے، فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا۔ حالانکہ ساری اللہ کی مخلوق ہے، لیکن خاص طور اللہ تعالیٰ نے ان کے لحاظ سے جو کلام فرمایا وہ الفاظ دیکھیں، فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا، جن کو ہم نے اپنی بارگاہ سے رحمت عطا فرمائی، وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا، اور ان کو علم لدنی عطا فرمایا۔ اب یہ جو یہاں سے پہلو ہے بس یہ سمجھیے گا اور بڑے توجہ کے ساتھ، معزز حاضرین، وہ یہ ہے، یہ بات اپنے ذہن میں آپ نے بار بار اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یہاں پہ بعض لوگوں کو بڑا شدید مغالطہ لگا اور لگتا ہے، اور وہ بہت شدید مغالطے کے سبب جو ہے وہ پھر عجب راہ کو اختیار کر جاتے ہیں۔ مغالطہ یہ ان کو لگا، اللہ تعالیٰ جل وعلا معزز حاضرین کائنات میں اپنے ارادے کو دو طرح سے ظاہر فرماتا ہے۔ ایک ہے خود اپنی قدرت کے لائق معاملہ کر کے، ایک ہے اپنے کسی مبارک بندے کے دل میں بات ڈال کے۔ اب دیکھیے حدیث طیبہ میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کو دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ یاد فرماتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے 100 مرتبہ سے زیادہ بندے کو اللہ تعالیٰ یاد فرماتا ہے۔ اب آپ کسی میں خیال آئے کبھی ہمیں کیسے پتہ چلے؟ کبھی بیٹھے بیٹھے علماء نے اس کی علامتیں لکھی، کبھی بیٹھے بیٹھے جسم پر جھجھری طاری ہو جائے، خوف طاری ہو جائے، ٹھیک ہے نا، اور بندہ اپنے احتساب کی طرف چل پڑے، تو سمجھ لیں کہ رب تعالیٰ بندے کو یاد کرنا ہے۔ یہ وہ کیفیات ہے جو رب تعالیٰ جل وعلا بندے کو یاد کرواتا ہے۔ ہر ایک کے لحاظ سے معاملہ جدا رہتا ہے۔ بعض بندے مثلا میں ہوں، میری طرح گناہ گار آدمی، تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنے احتساب کی طرف ذہن جو اس کا چلا جاتا ہے، تو یہ رب تعالیٰ کا یاد کرتا ہے۔ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو اخلاص اور استقامت بندگی کے اندر بہت زیادہ پختگی کے ساتھ آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ ہوتے ہیں رب تعالیٰ جن کے ذریعے اپنے ارادے کو ظاہر فرماتا ہے۔ یہ قرآن مجید میں میں آپ کو لیے چلتا ہوں۔ اب دیکھیے حضرت سیدنا خضر نے 3 کام کیے۔ ایک کام یہ کیا کہ آپ نے کشتی جو ہے اس کو توڑ ڈالا، اس کو جو عیب والا بنا دیا۔ دوسرا کام جناب خضر نے یہ کیا کہ اس بچے کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے۔ تیسرا کام جناب نے یہ کیا کہ
آپ ایک وادی میں تشریف لے گئے، گاؤں میں، بستی میں، اس بستی والے نے آپ کی مہمان نوازی نہیں کی، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس بستی میں ایک جو دیوار تھی اس دیوار کو تعمیر کر دیا. تو اب جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ایک اپنی شان تھی، وہ بڑے بے نیاز جب وہ نبی علیہ السلام تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر بات پہ سوال کیا. اب اس سوال کی جوابی صورت میں آپ کو صرف لفظوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ خود جا کے جو وہ گھر پڑھیے گا آپ کو اس کا پتہ چلے گا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ جل وعلا اپنے بندوں کے ذریعے اپنے ارادے کو ظاہر فرماتا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے اللہ تعالیٰ جل وعلا، یہ علم لدنی کی بات ہو رہی ہے، اور میں پھر عرض کروں گا جو علم لدنی ہوتا ہے یا جو صاحب علم لدنی ہوتا ہے کبھی بھی وہ شریعت مطالعہ کی مخالفت میں نہیں اترتا. نہ کوئی ایسا کلام کرتا ہے، نہ کوئی ایسا انداز اپناتا ہے، نہ کوئی ایسا طریقہ اپناتا ہے جو انداز یا طریقہ اس کا شریعت مطالعہ کی مخالفت یا ٹکراؤ کی صورت میں ہمیشہ شریعت مطالعہ کے تابع ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب دیکھیے حضرت سیدنا جناب خضر نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ ھذا فراق بینی و بینک، اب یہ مقام ہے میرے اور آپ کی جدائی کا. ھذا فراق بینی و بینک، آپ کے اور میرے درمیان اب سے جدائی الگ ہو گئی. اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب میں تمہیں خبر دیتا ہوں اس شے کے بارے میں جس پہ تمہیں صبر نہ ہو سکا. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اما السفینہ، سفینہ کے بارے میں خبر دیتے ہیں، فأردت، میں نے ارادہ کیا، ان اعیبها، کہ میں اس کے اندر جو ہے پیدا کر دوں. دوسری طرف وہ اما الغلام، اور جس بچے کو میں نے قتل کیا، فکان ابواہ مؤمنین، اس کے والدین مسلمان تھے، فخشینا، مجھے کہیں جو یہ خوف طاری ہوا، ان یرہقہما طغیانا وکفرا، کہ وہ اپنے والدین کو سرکشی اور کفر کی طرف نہ لے جائے. تو پھر میں نے کیا کیا، فاردنا، ہم نے ارادہ کیا. وہاں پہ لفظ کیا ہے؟ وہاں پہ لفظ یہ ہے کہ فاردت، میں نے ارادہ کیا. یہاں پہ لفظ ہے فاردنا، ہم نے ارادہ کیا. آپ جا کے غور کیجیے گا شریعت تفسیر کو پڑھتے ہوئے کہ یہاں پہ ہم نے جو ارادہ کیا ہے تو یہاں پہ ہم سے مراد کون ہے. پھر اگلی چیز اللہ تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے کہ جب وہ دیوار جو ہے اس کو تعمیر کرنے لگے تو دیوار کی تعمیر کے وقت انہوں نے کہا کہ فَأَرَادَ رَبُّكَ، تمہارے رب نے ارادہ فرمایا. ارادہ رب کا، بارگاہ الہ میں ارادہ ہو رہا ہے، اور ظاہر کس کے ہاتھوں ہو رہا ہے؟ جناب سیدنا خضر کے ہاتھوں ہو رہا ہے. بات نہیں سمجھ آئی؟ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ارادہ فرماتا ہے اپنی شان کے لائق، اور کبھی ارادہ کسی بندے کے ہاتھوں کرتا ہے، یعنی کہ اس کے دل میں بات ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ اس کے ذریعے کسی کے لیے خیر کی راہ آسان ہو جائے. ٹھیک ہے. اب یہاں سے ایک دو لفظ سن لیجئے. تکوین کائنات، کائنات کے معاملات میں اللہ کے بعد مبارک بندے اس طرح اللہ تعالیٰ کے ارادوں کی تکمیل کا اللہ کے حکم سے جو وہ سبب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اسی چیز کو بعض لوگ مغالطہ کھا جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو اہل سنت ہے یہ لوگوں کو رب کا شریک بناتے ہیں. حالانکہ رب کا وہ شریک نہیں بنتے، اللہ تعالیٰ کا فضل ان پہ ظاہر ہوتا ہے اور ان کے ذریعے اللہ اپنی رحمتوں کی اظہار بیان فرماتا ہے. وہاں پہ جو ہے وہ یعنی کہ ایک ہے شان بندگی، بندہ پروری، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پہ کرم فرمانا، بندہ نوازی. ٹھیک ہے. اور دوسرے بندوں کی جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بندگی کے لحاظ سے اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرنا. تو جو بندہ جس حد تک اپنے آپ کو اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا، اللہ تعالیٰ اسی طرح اس بندے کو خیر کا مرکز بنا دے گا اور اس کے ذریعے لوگوں کے لیے خیر کی راہ آسان کر دے گا. یہ وہ سلسلے ہوتے ہیں. اسی کو بعد لوگ جو مشرک سمجھ رہتے ہیں، تکوین کائنات کا معاملہ ہے وہ اس میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہاں پہ میں ایک نام لوں گا، میں نام صرف سمجھانے کی خاطر، میں نے ایک ٹائٹل باقاعدہ کلپ سنا، وہ آج کل ملیشیا میں ہوتے ہیں، جو صاحب میرے میں وہ سمجھ گئے ہوں گے، آج کل ملیشیا میں ہوتے ہیں. نہیں، رامدی صاحب آج کل وہ ملیشیا میں ہوتے ہیں. دیکھ رہے ہیں، انہوں نے یہ جملہ بولا اور مجھے بڑی اس پہ کوفت ہوئی کہ یہ کیسے ممکن ہے. پھر میں نے باقاعدہ تحقیق کی تو اسی مغالطے کو انہوں نے جو ہے وہ یہی لگ ان کو مغالطہ لگا اور انہوں نے کہا کہ اہل سنت یعنی کہ جو یہ اہل سنت ہیں ان کے اندر چوتھی صدی ہجری سے ہی شرک شروع ہو گیا تھا، ان کے درمیان شرک آ گیا. اور وہ یہی بات ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اب مجھے سوچ کے بتائیے گا، جس چیز کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا
آپ کسی بھی صاحب علم جو اخلاص کے ساتھ علم رکھنے والا ہے اس کے سامنے لے جائیں اور کہیں کہ قرآن کی یہ آیت کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ارادے کو اپنے بندے کے ذریعے سے ظاہر فرماتا ہے، اس میں کیا شرک کریں؟ اس میں کوئی شرک نہیں، سمجھا؟ اس واسطے معزز حاضرین قرآن مجید فرقان حمید شرک توڑنے آیا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کہ اس کلام کو سمجھا جائے کہ معنی مفہوم مراد اللہ تعالیٰ کی کیا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کے لحاظ سے اور بندوں کے لحاظ سے کیا معاملہ لوگوں کے درمیان جو رکھنا چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ مجھے سوچ کے بتائیے، کیا بھی لطف کی بات ہے، اگر اس دور میں جناب خضر تھے تو اس دور میں جناب شیخ عبد القادر جیلانی اپنی ظاہری دنیا کے اندر، اس دور میں وہ تھے جنہوں نے جو اپنے معاملات کیے اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ جل وعلا نے لوگوں کو جو ہے وہ خیر کی راہ دکھائی، شر کی راہ سے بچایا، اپنی بندگی کی راہوں پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو استقامت عطا فرمائی۔ تو یہ اسباب ہیں جن کو رب تعالیٰ دنیا میں خود بناتا ہے محض اپنے فضل اور اپنے کرم سے، اس میں کوئی شرک کی کوئی کیفیت نہیں اور کوئی ایسا کوئی معاملہ نہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک اور لطیفہ آپ کو سناتا ہوں، لطیفہ ویسے عام